واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ہمارا موضوع دعوت کے حوالے سے، اور یہ بات ہمیشہ ذہن میں رہے کہ جب بھی ہم دعوت کی بات کرتے ہیں تو اس سے ہمیشہ ہماری مراد دعوت الی اللہ ہی ہے۔ یہ چلتا چل درمیانی سال دعوت الی اللہ ہے۔ اب آج کا موضوع ہے ہمارا دعوت کے وسائل۔ دعوت کے لیے وسائل کون سے استعمال کیے جائیں؟ اس کی رفتار بہت تیز ہے، کم نہیں ہوتا یہ۔ تو اس حوالے سے عام لوگ کیا کہتے ہیں دعوت کے وسائل کے حوالے سے؟ آپ کا نقطہ نظر کیا ہے کہ دعوت کے وسائل کیا ہو سکتے ہیں یا کیا ہونے چاہیے؟ اس بارے میں کچھ اظہار خیال کریں آپ نے۔ کوئی بات نہیں، اچانک بغیر تیاری کے بھی کوئی موضوع سامنے آ جائے تو ماشاءاللہ آپ صاحب علم ہیں، غور خوض کر کے کوئی نہ کوئی بات کا جواب دے سکتے ہیں۔ دعوت کے وسائل، ذرائع، وسائل، وسیلہ اور ذریعہ ایک ہی چیز ہے۔ اس بارے میں آپ کچھ اظہار خیال فرمائیں۔ جی اس میں آپ اگر یعنی کہ آپ کے پاس فزیکلی بک بھی نہیں ہے، جی فزیکلی بکس نہیں ہیں، کتاب بھی نہیں ہے، تو اس میں آپ دعوت کے کو نظر رکھتے ہوئے آپ پی ڈی ایف یوز کر سکتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، اس طرح کی چیزیں ہیں۔ اور جدید ذرائع، مطلب جدید دور کے ذرائع ہیں وہ سارے اس میں۔ جی آپ عمر فاروق کچھ کرنا چاہتے ہیں؟ اس کے اندر سب سے پہلے دعوت کا ذریعہ یہ بھی ہے کہ انسان ایک جماعت کے ساتھ مل کے کام کرے۔ اعتماد کے ساتھ، جماعت کے ساتھ، جماعت کے جماعت کے ساتھ اگر کام کریں گے تو دعوت کو پھیلانے میں آسانی ہوگی۔ یعنی پھر تنظیم اور جماعت کے ساتھ مل کر، یہ جو مقامی جماعت سے مل کر کام کرنا، یہ بھی ایک وسیلہ ہے۔ اور جی کاشف آپ جی حسنین صاحب، رات ویسے ایک جگہ کل میں کسی میٹنگ میں تھا تو وہاں کسی صاحب نے نعت پڑھی، نعت، تو اس نعت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں نواسوں کا بھی ذکر تھا۔ تو وہ ان کو حسنین پڑھ رہے تھے، حسنین۔ یہ جو ہمارے حسنین صاحب ہیں، جب یہ تشریف لائے تھے میں ان کو کہتا تھا حسنین نام ہے آپ کا یا حسنین ہے؟ کہتے ہیں میرا نام حسنین ہے۔ تو وہ جو نبی علیہ السلام کے نواسے ہیں وہ تو حسنین ہیں، حسنین، لیکن وہ کافی 3-4 دفعہ انہوں نے اس کو دہرایا اور کہا کہ حسنین، حسنین کا نانا۔ یہ تو میں ان کو یاد کر رہا تھا وہاں بیٹھا بیٹھا کہ چلو ملاقات نہیں ہوئی تو انہوں نے یاد کروا دیا۔ جی اس میں ساری نمبر 1 پہ تو یہ چیز ہے کہ جو جدید ٹیکنالوجی ہے اس کے ذریعے ہم اور وہ تو بات کر دی، آگے بڑھائیں۔ نمبر 2 جو انہوں نے بات کی جماعت ہونے کی، جماعت کے ساتھ مل کے بھی کام کر سکتے یہ دو ہیں۔ نمبر 3 فرد کے اکیلا فرد جا کے بھی کام کر سکتا ہے۔ جی نمبر 4 آپ جہاں پہ بھی ہیں، آپ کہیں پہ کام کرتے ہیں، جی آپ مسجد میں جاتے ہیں، آپ گھر میں ہوتے ہیں، آپ وہاں پہ بھی کسی دعوت دے سکتے تنہا بھی کر سکتے ہیں۔ جی اور جی حضرات علماء کرام ڈال حصہ ڈال لے، ذرا موضوع کھل جائے گا تھوڑا سا، آپ کے لیے بھی میرے لیے بھی انشاءاللہ آسانی ہوگی۔ تو اس کے لیے ضروری بات یہ ہے کہ قرآن اللہ کے اسلام سے بات کرنا ضروری ہے۔ جی تو آپ گالی دیتا ہوں اس کو دعوت دیتے مجھے آسان داس کے دعوت اچھا اس سے ایک بہت بڑا ذریعہ ہے جی دعوت پھیلانے کا، کتابیں بھی۔ ویسے ہمارے نا یہاں لائبریری میں ایک کانفرنس تھا، میں نے ساری لائبریری تو ذہن میں نہیں میرے کہ وہ فلاں جگہ پڑھی ہوگی، میں ویسے دعوت کی کتابیں الگ کر کے رکھتا رہا ہوں ساری پچھلے کچھ سالوں کے دوران۔
اسی نقطہ نظر سے کہ دعوت کا کام کرنے میں سہولت اور آسانی پیدا ہو. اس میں ایک چھوٹا سا کمفرٹ تھا، اس میں غالباً دعوت اللہ کے 30 سے زیادہ، یہ 80 کے قریب ہے، 80 کے قریب وسائل اور ذرائع کے ذکر کیے ہوئے تھے. چھوٹا سا کمفرٹ تھا لیکن بڑا مفید تھا. تو اس موضوع پر آپ کو ذاتی طور پر بھی غور کرنا چاہیے. ابھی جو گفتگو آگے ہونے جا رہی ہے اس گفتگو کے کو ساتھ شامل کر لیں، اور وسائل الدعوت اس پر آپ کو ذاتی طور پر، چونکہ آپ ریسرچ کے اسٹوڈنٹ ہیں، ہر موضوع جو آپ کو ملے نا آپ نے اس کو ریسرچ کے طور پر لینا ہے، مزید آگے پھیلانا، اس کو بڑھانا. آپ کو یہاں صرف آپ وہ پہلی کلاس کے طالب علم نہیں ہے جو ہر چیز بتائی اور رٹائی جاتی ہے، اس کا تلفظ بھی، اس کا مال ہے، اس کی بنیاد، اس کا نتیجہ. اب آپ کو اس سے اشارے دینے ہیں، آگے پھیلانا اس موضوع کو اپنے ریسرچ کے ساتھ، اسے مکمل کرنا کسی حد تک، کسی دوسرے شخص کے لیے اس موضوع کو مفید بنانا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اچھا، اب یہ جو دعوت کے وسائل ہے نا، یہ موضوع بڑا اہم ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ جو دنیا ہے نا، کائنات ہماری، اس میں سبب، وسیلہ کہہ لیں، اور نتیجہ، یہ دو چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں. اسے انگلش میں کہتے ہیں کاز اینڈ ایفیکٹ. سبب، وجہ، اور آگے اس کا رزلٹ، اس کا نتیجہ، ان دونوں چیزوں کو آپس میں جڑا ہوا. یہ دنیا ہے، یہ فطرت، یہ فطرت ہے بالکل. علت اور معلول، علت اور معلول، سبب اور نتیجہ، یہ کائنات ایسی ہے. اور یہ ہماری جو دعوت اللہ ہے، اس میں بھی یہی چیز موجود ہے. کافی ہے علت اور معلول. بیلنس کریں، توازن. یہ قرآن مجید میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. اور اسی طرح سورہ بنی اسرائیل میں ہے، اولئک الذین یدعون یبتغون الیہ الوسیلہ. تو یہ وسیلہ، ذریعہ یا ذرائع اور وسائل، یہ دعوت کے لیے بہت ضروری ہے. ظاہر ایک شخص پر ایک ذمہ داری عائد ہو گئی ہے، یا اس نے اپنے اوپر وہ کام طاری کر لی ہے، لاگو کر لی ہے، تو اس کے لیے وسائل ضروری ہے. اور یہاں وسائل کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، بلکہ کر لیں تو بہتر ہے. ایک ہے معنوی وسائل اور ایک ہے مادی وسائل. معنوی وسائل اور مادی وسائل. معنوی وسائل میں خود اپنی دعوت کو سمجھنا بھی ہے. جیسے ابھی میں نے کہا کہ جب دعوت کی بات ہم کرتے ہیں تو اس سے مراد دعوت اللہ ہی ہے. اپنے دعوت کو، لا الہ الا اللہ کو، اس کے مفہوم کو سمجھنا. جی، اپنی دعوت پہ غور و فکر کرنا، خود ذاتی طور پر اپنے اندر دعوت کو ڈائلیوٹ کرنے کے لیے، ہضم کرنے کے لیے غور کرنا. جیسے ہم نے پڑھا کہ قرآن مجید ہماری جو دعوت کے جو مصادر ہیں ان میں قرآن مجید ہے. کہا تھا نا، یہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ان پر غور کرنا، یہ جو غور ہے، سمجھنے کی کوشش کرنا، یہ بہت بڑا وسیلہ ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم اپنے کام پہ غور کریں اور اسے سمجھنے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ اب دیکھیں، جو اگلی بات میں کرنے والا ہوں اس کی دلیل قرآن سے دلیل بھی ہے، اور جو بات میں کر رہا ہوں وہ اس میں معنوی وسائل میں سے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کی ذمہ داری ہے، وہ
آگے اپنے مختلف عذر پیش کرتے گئے. اللہ تعالیٰ سے کہیں یا اللہ میں نے ان کا بندہ مارا ہوا ہے, یا اللہ میری زبان اتنی زیادہ اچھی نہیں چلتی, میرے بھائی کی زبان زیادہ اچھی ہے, ہکلاہٹ نہیں ہے فلاں. جب انہیں یقین ہو گیا کہ یہ کام میں نے ہی کرنا ہے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کے حضور دست بدعا ہو گئے. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اشدد به ازري واشركه في امري. یہ دعا ہو, یہ دعا جو ہے یہ معنوی بہت بڑا وسیلہ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ذاتی عادات و اطوار جو ہیں, ذاتی اخلاق, پہناوا, جو جسم کا ظاہری منظر وغیرہ, یہ آپ بندے کو حسن المنظر ہونا, یہ بندے کی باڈی لینگویج ہے وہ اس طرح کی ہو, وہ بھی آگے اثر انداز. اب دعوت کے لیے ضروری نہیں کہ بندہ دھکے سے خام خائی بندہ گندے کپڑے پہن کے جائے کہ میں دعوت اللہ کا کام کرنا ہے, میں کہڑا بڑی میں چلے آؤں. نہیں, بندہ یہ بھی ایک وسیلہ, معنی وسیلہ ہے کہ آپ کا جو منظر ہے, آپ کی جو حیات ہے, وہ بھی ایک بندے کے لیے, دوسرے لوگ ہیں ان کے لیے جاذب نظر ہو, اٹریکٹیو ہو. یہ بھی معنی اخلاق اچھے ہو. آپ قولوا للناس حسنا انک لعلی خلق عظیم, اخلاق اچھے ہو. لوگ بڑی کڑوی کشالی باتیں کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے کہا اے نبی درگزر کر لو, فاعف عنہم واصفح خذ العفو وامر بالعرف. یعنی ذاتی اخلاق بندے کا بہت اچھا, ذاتی عادات و اعتبار بہت اچھے, اور یہ ہر جگہ, صرف لوگوں کے سامنے نہیں, گھر میں بھی. گھر کی چادر, گھر میں امی ابو ہیں, گھر میں اگر شادی ہو گئی ہے تو بیوی ہے, پھر اللہ نے بچے بھی دے دیے, چھوٹے بہن بھائی ہیں, خاندان ہے. اخلاق یعنی آپ دیکھیں نا, اصل میں بندے کا اخلاق تب ٹھیک ہوگا جب گھر سے گواہی کو ٹھیک ملے. ان من اکمل المؤمنین ایمانا احسنوا اخلاقا, اور خیرکم خیرکم لاہلی وانا خیرکم لاہلی. اخلاق اچھے, اتوار اچھے. سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ساری زندگی نبی علیہ السلام نے اپنی ذات کے لیے کسی شخص سے انتقام نہ لیا. انس بن مالک کہتے ہیں 10 سال خدمت کی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, 10 سال میں ایک دفعہ بھی آپ نے مجھے جھڑکا نہیں, ایک دفعہ. آپ اس طرح کی گواہیاں پیارے پیغمبر اور باقی انبیاء کرام علیہم السلام, آپ پڑھ کے دیکھ لیں, قرآن سورہ ہود پڑھ لیں, انبیاء کرام کی قومیں ان کے اخلاق کی گواہی دے رہی, ان کے کردار کی گواہی دے رہی ہے. تو یہ جو ہے نا, یہ ایک معنوی وسیلہ ہے, معنوی وسیلہ. غور کرنا, قرآن پہ غور, اپنی دعوت پہ غور, کائنات پہ غور, یہ غور ہے نا, یہ بھی ایک معنوی وسیلہ ہے. وہ افلا یتدبرون القرآن یتفکرون فی خلق السماوات والارض. نبی علیہ السلام صبح تہجد کے لیے بیدار ہوتے تھے تو سب سے پہلا کام یہ تھا. اور ساتھ یہ سورہ آل عمران کے اس کا آخری رکوع پورا پڑ جاتا, دیکھتے دیکھتے. اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث ہے صحیح مسلم میں, ابھی میں نے کل ہی اپنے درس میں بیان کی تھی غالباً مغرب کے وقت, کہ وہ کہتے ہیں کہ مغرب کی نماز ہم نے نبی علیہ السلام کے ساتھ پڑھی باجماعت. آپ تشریف لے گئے, ہم صحابہ نے اور آپس میں طے کیا یار آج
مسجد میں بیٹھے رہتے ہیں، عشاء پڑھتے کرو وہ جائیں گے ایک ہی دفعہ، تو سب بیٹھے رہے۔ نبی علیہ السلام جب عشاء کے لیے آئے نا، دیکھا کہ سب لوگ بالکل جمع بیٹھے ہوئے، پوچھا آپ نے، ہاں بھائی آج کیا ہوا؟ جی ہم نے یہ طے کیا تھا۔ فرمایا بہت اچھا کیا، سب تو بہت اچھا کام کیا۔ تو پھر آپ اس کے بعد آسمان پہ غور کرنے لگے، اور پھر راوی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام اکثر آسمان کی طرف دیکھتے اور غور کرتے رہتے تھے، اکثر آپ کی عادت تھی۔ یہ جو تفکیر غور و فکر، یہ بھی دعوتی وسیلہ ہے بہت بڑا، جتنا بندہ غور کرے۔ دعا بھی کہا ہے، قرآن پر غور، جو دعوت سے متعلق کام ہے اس پر غور، اپنے منصوبوں پر غور، پھر اس کے بعد اخلاق اچھا ہو، کردار اچھا ہو، منظر بچے، بندے کا ظاہری دور اچھا ہو، خوش اتوار ہو، خوش اخلاق ہو، خوش لباس ہو، اور خوشبو بھی اچھے دے۔ کیا جی خوشبو اچھی دے، اچھی خوشبو کا وہ حدیث تو آپ نے سنی ہوئی ہے، اچھی خوشبو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ جو حدیث ہے کہ حبب الی من دنیاکم الطیب والنساء، خوشبو اچھی ہوتی ہے۔ وہ تو پھر انصار میں مشہور ہو گیا کہ وہ ام طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم انصار میں یہ بات مشہور تھی کہ نبی علیہ السلام کے پسینے سے بڑھ کر کوئی اچھا عطر ہی نہیں ہے، خوشبو اچھی۔ یہ وسائل، یہ معنوی وسائل ہے دعوت کے۔ اچھا پھر اس کے معنوی وسائل اور آگے مادی وسائل، یہ دو ویسے تو بظاہر ہم نے موضوع کے لحاظ سے الگ الگ کر دی ہیں، لیکن ویسے یہ دونوں چیزیں آپس میں مربوط ہیں، جڑی ہوئی ہیں۔ معنوی وسائل ہیں اور ایک مادی وسائل ہے۔ مادی وسائل ایک حدیث ہے، معنوی وسائل میں اللہ پہ توکل کرنا۔ وہ سورہ العنکبوت میں اللہ نے بتایا نا، جو معاشیات ہیں، اقتصادی معاملات ہیں، انسان کی ضروریات ہیں، ہر نبی جی کہتا تھا میں تم سے مال نہیں مانگتا، مجھے تم سے مال نہیں چاہیے۔ اور ایک آیت میں یہ بھی ایک جگہ پہ آیا کہ جو میں تم سے مال مانگا ہے نا میں نے تم سے، وہ تمہارا ہی ہے، فَهُوَ لَكُمْ، جو تمہارا ہی ہے وہ لے لو، مال نہیں۔ لیکن اس حوالے سے توجہ کہاں ہونی چاہیے، فوکس کہاں ہونا چاہیے؟ وہ سورہ العنکبوت میں عرض کیا کہ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ۔ داعی کا جو پیسوں کا مسئلہ ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ بہت انتہائی ضروریات کے لیے ادار صدار بھی سننے سے ثابت یہ ہے۔ نبی علیہ السلام خود بھی گھر کے کھانے پینے کی چیزوں کے انتظام کے لیے قرض لے لیتے تھے، پھر واپس بھی کرتے تھے، تو لے سکتا ہے بندہ، لیکن وہ تو انتہائی ضرورت کے لیے ہے نا۔ عام طور پر اپنے وسائل کے حوالے سے اعتماد توکل کس پہ ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ۔ ہمارے ویسے ایک استاد تھے قاری نعیم نعیم رحمہ اللہ تعالیٰ، بہت عظیم انسان تھے، بہت عظیم۔ وہ کچھ طالب علم جو ان کے ساتھ رہتے تھے نا، رابطے میں رہتے تھے، ملتے جلتے رہتے تھے، ان کی پھر وہ ظاہر ہے تربیت ایک مسلسل عمل ہے، تو وہ بتاتے رہتے تھے مختلف چیزیں۔ تو انہوں نے کسی بزرگ کا حوالہ بھی دیا تھا کہ انہوں نے ان کو تاکید کی تھی، تو پھر کچھ آیتیں تھیں قرآن مجید کی جو توکل کے موضوع پر ہیں، توکل علی اللہ، اس موضوع پر تھی۔ تو کہتے تھے میں غور کرتا رہا ان آیتوں پر، تو ان بزرگوں کو کہنے کے ساتھ ساتھ کچھ آیتیں 8-10 میں نے خود بھی غور کرتے کرتے اس میں شامل کی ہیں
تو وہ آیتیں کہتے ہیں کہ وہ دن میں کم از کم ایک داعی شخص کو ایک دفعہ پڑھ لینی چاہیے، باقاعدہ پڑھتا رہے گا نا. ظاہر عالم دین ہے ماشاء اللہ، وہ داعی اللہ ہے، آیتوں پر غور تو کرے گا ہی. تو غور کرتے رہنے سے اور تلاوت کی برکت سے اس میں اللہ پر توکل پیدا ہو جائے گا. اور یہ توکل بہت بڑا معنی وسیلہ ہے. بندہ دائیں بائیں نہ دیکھے، اللہ کی طرف دیکھے. اچھا وہ میں عرض کر رہا تھا کہ ایک حدیث میں معنوی اور مادی وسائل کو جمع کر دیا گیا اور وہاں توکل کی بات ہوئی ہے. وہ حدیث میں مشہور ہے، آپ کو علم نہیں ہے ماشاء اللہ، میں اشارہ کرتا ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لو انکم تتوکلون علی اللہ حق التوکل لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماصا وتعود او وتروح بطانا او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. اب ظاہر ہے پرندے نکلتے ہیں صبح، تو نکلنا مادی وسیلہ ہے کہ نہیں ہے؟ جانا آنا، کسی کام کے لیے گھر سے نکلنا، واپس آنا، پھر جانا، تو روز آنا جانا جانا لگا ہوا ہے، یہ مادی وسیلہ ہے. اور توکل کی بات ہو رہی ہے. وہ توکل اور مادی وسائل کے لیے محنت، یہ دو متضاد چیزیں نہیں ہیں. توکل کا مطلب یہ نہیں ہے وہ صوفیوں والا توکل کہتا ہے کہ نہیں منہ بھی نہیں کھولنا، اللہ منہ بھی ڈال ہی دے گا، یہ تو نہیں ہو سکتا. ہاتھ بھی نہیں لانا، ٹھیک ہے بندہ جب بیمار ہے اپاہج ہے تو ٹھیک ہے، لیکن بندہ ویسے ٹھیک ہے. باقی جتنے بھی یار اگر اولاد بندے کو ملتی ہے اس کے لیے بندہ ایک وسیلہ بناتا ہے جو شرعی طور پر اللہ تعالیٰ نے بتایا ہوا ہے، فطری اور شرعی طور پر. تو یہ توکل معنوی وسیلہ ہے اور جد و جہد مادی وسیلہ ہے، ذریعہ ہے. دونوں ساتھ ساتھ ہوں تو بات بنتی ہے. ہاں تو بات یہ کر رہے تھے کہ جو وسائل ہیں وہ دو قسم کے ہیں. ایک معنوی پر اس کی کچھ نہ کچھ اس کے حوالے سے بنیادی باتیں میں نے آج کر دی. اس میں اپنے دعوت پہ غور کرنا، اپنے کام پر غور کرنا، اس کے بارے میں سوچنا. اور دیکھیں وہ جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحی نازل ہونے سے پہلے وہاں جایا کرتے تھے غار حرا میں، تو وہاں بیٹھے کیا کرتے؟ غور و فکر کرتے. یہ غور و فکر بھی وسیلہ ہے. کافی دن وہاں وہیں پہ رہتے، پھر گھر آ جاتے، کھانے پینے کی چیزیں اور ضروریات اپنے لے جاتے اور پھر دوبارہ وہیں چلے جاتے. ٹھیک ہے نا؟ یہ غور و فکر کرنا، اللہ سے دعائیں کرنا، اللہ پہ توکل کرنا، اپنی عادات اطوار، اپنا ظاہری منظر، لباس، تاکہ یہ ساری چیزیں دوسرے لوگوں کے لیے وہ توجہ کا باعث بنے. اور آپ یہ دعائیں جتنی زیادہ کریں اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ جتنا زیادہ کریں اور اپنے دعوت پر خود جتنا زیادہ عمل کریں گے، انشاءاللہ تعالی آپ کی دعوت زیادہ مؤثر ہے. اچھا مادی وسائل جو ہیں ان کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. کچھ مادی وسائل ہیں جو انسان کی فطرت کے اندر موجود ہے، انسان کے جسم کے اندر اللہ نے وہ انسٹال کیے ہوئے. مثال کے طور پر بات پہنچانی ہے نا، تو بات پہنچانے کے لیے بندے کو زبان تو ہلانا پڑے گی نا. یہ زبان ہلانا یہ وسیلہ ہے دعوت کا. قول جو انسان کی فطرت میں وہ چیزیں موجود ہیں، اس کے جسم میں موجود ہیں. قول بات کرنا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے قل کہہ کے نبی علیہ السلام کو کتنی بار اللہ تعالیٰ نے بتایا، اس نے یہ بات فلاں نبی نے فلاں یہ بات کہی. جو قوموں سے گفتگو ہوتی تھی تو گفتگو بھی ایک وسیلہ ہے نا، اور یہ مادی وسیلہ ہے جو انسان کے جسم کے اندر موجود ہے.
سفر بھی ایک وسیلہ ہے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جناب خضر کی طرف سفر کروایا تھا نا. سفر بھی ایک وسیلہ ہے جو انسان کی فطرت کے اندر موجود ہے. یہ سارے وسائل جو مادی ہیں ان میں سے کچھ وسائل ایسے ہیں جو بالکل فطری ہیں. انسان کے جسم میں اور زندگی میں اللہ تعالیٰ نے وہ پہلے سے ڈال دیے ہیں، صرف ان کو اپنانا ہے، اختیار کرنا ہے. اور پھر اس کے بعد جو مادی وسائل ہیں ان کی دوسری قسم ہے اللہ. اس کے بعد فطری وسائل کے بعد وہ ہیں وسائل جو آپ نے جن کی طرف اشارہ کیا تھا. جدید دور، ہر دور کے جو وسائل موجود ہوتے ہیں. آج کے دور کے وسائل ہیں، ٹیلی فون ہے، انٹرنیٹ ہے، اور جتنے بھی سوشل میڈیا یعنی کہ معاشرتی وسائل جتنے بھی ہیں. انٹرنیٹ کی بات ہم کرتے ہیں تو آج یہ سارے آ گئے، فیس بک آ گیا. اور لیکن بات اب یہ کہ ان وسائل کے استعمال میں یا ان کے ساتھ تعلق میں نا احتیاط کی بڑی ضرورت ہے. ہم افراد و تفرید کے شکار ہو گئے. ہوا یہ ہے کہ جو وسائل تھے اور ذرائع تھے کام کرنے کے وہ مقصد بن گئے. ان کو اپنا اتنا اوڑھنا اور بچھانا بنا دیا گیا ہے. اس کے اوپر بڑی بڑی ورکشاپس، بڑے بڑے لیکچرز ہوئے اور ہو رہے ہیں. تو یہ جو انٹرنیٹ ہے اس کے ذریعے انسان ان میں اتنا کھپ گیا ہے، پوری دنیا کے ساتھ رابطہ ہے، پوری دنیا اس کی جیب میں آ گئی ہے. لیکن اس رابطے نے انسان کو خود اپنے آپ سے اور اپنے گھر والوں سے دور کر دیا ہے. بندہ بیٹھا ہوا ہے گھر میں، اپنے آپ کی ہوش نہیں ہے اور گھر والوں کی بھی ہوش نہیں ہے. گھر کی جو بنیادی اور زندگی کی بنیادی ضروریات ہیں، جو ڈیمانڈز ہیں، پتہ ہی نہیں. یہ افراد و تفرید جو ہے وہ اس بڑی خطرناک ہے. افراد و تفرید کسی بھی معاملے میں وہ نقصان دہ. ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. جو وسط چیز ہے نا وہ اچھی ہوتی ہے. افراد و تفرید تو کبھی کسی معاملے میں اچھا نہیں. لہذا ان وسائل کے استعمال میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو محفوظ رکھے. وہ بالکل وہ جو سورہ اعراف میں وہ ایک بستی کا ذکر ہے جو سمندر کے کنارے آباد تھی. جی اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن شکار منع کیا ہوا تھا. تو ہفتے کے دن شکار ان کے امتحان کے لیے، آزمائش کے لیے بالکل اوپر اوپر رہتا تھا. اور جب شکار والے دن تھے وہ جاتے تھے مچھلیاں غائب. اب صورتحال وہ یہ ہے کہ اب یہ ساری چیزیں وہ جو اللہ نے حرام کر رکھی ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے منع کر رکھی ہیں، وہ ہماری جیب میں آ گئی. بڑی آزمائش ہے. جس طرح کہتے ہیں نا فلاں کام پل صراط پہ چلنے کا کام ہے. پل صراط پہ یہ دنیا میں ہمارا آنا یہ ہے ہی پل صراط پہ چلنا. میں نے شاید ایک دن آپ کو بتایا تھا، امام حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ اصل میں صراط ہیں ہی دو. ایک صراط اہدنا الصراط المستقیم جس کی اللہ سے دعا کرتے ہیں، اور ایک وہ جو جہنم پر جسر ہے یا جسر ہے پل. جو اس صراط پر پوری احتیاط کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ، پورے حزم و عزم کے ساتھ چلے گا، اللہ تعالیٰ اس صراط پر اسے تیزی کے ساتھ گزارتا ہے. اور جو یہاں چلتے ہوئے دائیں بائیں فوکس نہیں ہے. فوکس پیارے پیغمبر آپ کو پتہ ہے نا، نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معراج پہ بلایا تھا. پورا ایک پیکج تھا، اور اس پیکج میں پورے سفر کے دوران آغاز سے لے کر انتہا تک اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى، لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا. وہاں بھی زمین سے زمین تک نشانی ہے، زمین سے آسمان تک نشانی ہے.
نشانیاں دکھانے کے لیے. تو آپ کی کیفیت کیا تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سفر کے دوران کیفیت کیا تھی پتہ ہے آپ کو؟ اللہ تعالیٰ نے خود اس کیفیت کا تذکرہ فرمایا سورۃ النجم، ما زاغ البصر وما طغى. جو عبد کا لفظ وہاں بھی آیا نا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اور عبد کا لفظ یہاں بھی آیا ہے فأوحى إلى عبده ما أوحى. تو اس عبدیت کا گھر سے گھر سے آ رہے ہیں، گھر کا ہوتا جو آپ پر تاری تھی اور ہمیشہ ہی تاری رہتی تھی. نبی علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کثیر مقامات پر تذکرہ فرمایا عبد کے ساتھ. باقی انبیاء کرام کا تذکرہ فرمایا عبد کہہ کے نام دیا ہے. کون سے عبد کا؟ ابراہیم کا. کون سے عبد کا؟ ایوب کا. عبدنا ایوب. کون سے عبد کا؟ یونس کا. لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی عبد کے ساتھ ذکر فرمایا ہے نام نہیں لیا، کیونکہ آپ کی شان ہی یہ تھی، پہچان ہی یہ تھی. اچھا اس سفر میں کیا ہوا؟ ما زاغ البصر، اللہ تعالیٰ نے جو دکھانا تھا نا اس کو دیکھنے میں کوتاہی نہیں کیا، نظریں گاڑی زاغ البصر ادھر ادھر، وما طغى اور تجاوز بھی نہیں کیا. کیونکہ جو اللہ نے دکھانا وہاں تھا تو بہت کچھ، لیکن جو اللہ نے دکھانا نہیں تھا اسے دیکھنے کی کوشش نہیں کی. تجسس تو انسان ہوتا ہے نا، ہم لوگ تجسس کے مارے ہوئے ہیں نا، سوشل میڈیا پہ آ جاتے ہوں، جاتے جاتے خواہ کچھ نہ کچھ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. ہمیں وہ چیزیں اٹریکٹ کر رہی ہوتی ہے، اسی تجسس کی وجہ سے بندہ مارا جاتا ہے، پھنس جاتا ہے. جس طرح وہ علامہ اقبال نے نظم لکھی ہے نا، مکڑے اور مکھی پر، اس نے مکھی کی تعریفیں کر کر آ کے نا مکڑے نے کہ کبھی تم نے گانا نہیں سنایا، بڑا عرصہ ہو گیا ہے، تمہاری آواز بڑی پیاری ہے، بڑی نغمگی آواز ہے، سریلی آواز ہے، فلاں ہے فلاں ہے. اچھا اپنی تعریفیں سن کے وہ اڑ کے آ گئے اس کے جالے کے اندر بیٹھ گئی. جب بیٹھی ہے تو پھنس گئی. ہم بھی پھنس رہے ہیں، شیطان نے ہمیں بہت بری طرح پھنسایا ہوا ہے. ہم میں سے ہر شخص کو اپنا احتساب کرنا چاہیے سوشل میڈیا کے حوالے سے. اپنے موبائل کو میں بتا چکا ہوں، کچھ شاعر نے کہا تھا کہ اپنے موبائل کو دیکھیں، یہ اسلام کی خدمت کر رہا ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کی حدیں توڑ رہا ہے. حاضر کا ہذا یخدم الاسلام ام یہدم الاسلام. ایک شیخ نے جیب سے موبائل نکال کے کہا کہ حاضر کا ہذا یخدم الاسلام ام یہدم الاسلام. اللہ مجھے اور آپ کو محفوظ فرمائے، اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. تو فنی وسائل، ٹیکنالوجی، جو مادی وسائل ہیں اس میں جدید دور کی ٹیکنالوجی شامل، اور اس کے حاصل کرنے میں جو چیزیں جائز ہیں ان کے استعمال کرنے میں یہ جو موضوع اب بھی کہیں کہیں اور کبھی کبھی یہ جلد دکھاتا ہے، یہ تصویر اور ویڈیو وغیرہ، اس کے ہم بھی بڑے شروع میں مخالف ہی رہے. پھر ہمارے ایک شیخ ابھی جن کا میرا نام لیا، نعیم الحق نعیم رحمہ اللہ تعالیٰ، وہ کہنے لگے بھی دیکھو اسلام کے خلاف ایک محاذ پہ کام ہو رہا ہے، ایک محاذ ہے کھلا ہوا ہے، تو اس محاذ کو خالی چھوڑ دینا چاہیے کہ اس محاذ پہ کھڑے ہو کے مقابلہ کرنا چاہیے. جی جس محاذ کو آپ خالی چھوڑ دیں نا وہ سمجھیں کہ آپ کے اوپر چڑھ گیا بانس. وہ درا چھوڑا تھا ٹیلا غزوہ بدر غزوہ احد میں، اور وہیں سے حملہ ہو گیا. بس اس لیے ہر طرف چومکھی جا وجاہدوا فی اللہ حق جہاد، ہر طرف دھیان کرنا چاہیے. اس بند سے ہمارے اوپر حملے ہو رہے ہیں تو وہاں کھڑے ہو کے مقابلہ کرنا ہے. ہم کھڑے ہیں وہاں ایک ضرورت کے تحت، ہم وہاں کھڑے ہیں ایک ڈیوٹی دینے کے لیے، ہم وہاں کھڑے ہیں ایک کام اور سر انجام دینے کے لیے. ہم بھی اس میں پھنس کے وہاں کھڑے ہوئے، الٹی یلغاریں ہمارے اوپر ہو رہی ہیں. وہ یلغاریں ہمارے فکری یلغاریں، خواہشات کی یلغاریں، اور انسان میں جو جو کچھ خرابیاں ہیں وہ شیطان سے
یہ جو وسائل ہیں، ایک وسائل فطری جو انسان کے نفس کے اندر، جیسے قول ہے، سفر ہے، اور اسی طرح پھر دوسرے نمبر پر فطری فنی وسائل، مادی وسائل میں سے فنی وسائل، فنی سے مراد وہ ہمارا یہ جو جدید وسائل ذرائع ابلاغ مراد میں ان کو استعمال کرنا، ان کو سیکھنا. جیسے یہ دیکھیں عثمان شاکر ہیں، انہوں نے سیکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو اس سے اسلام کی دین کی دعوت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. باقی لوگ بھی اپنے حد تک اپنا کام ہی چلانا نا، اتنا سیکھ لے. کوئی بھی مجھے نہیں آتا ویسے یہ سوائے چھوٹا موٹا میسج کرنے کے، لیکن اسے کوئی پوسٹ بنانی ہو، کچھ چھوٹا موٹا ڈیزائن کرنا وہ میں نہیں کر سکتا. گرافکس میں نے نہیں سیکھے ہوئے. ٹھیک ہے، تو جو یہ سیکھ سکتا ہو اپنے کام چلانے کے لیے، اپنے کوئی گروپس بنائے ہیں خاندان کے، دوستوں کے، جہاں کام کر رہے ہیں علاقے میں، مسجد کے، جماعت کے، وہاں یہ کام کرنے کے لیے اپنے ہاتھ میں موبائل ہے. یہ پوری ایک مشینری ہے، اس کو استعمال کر کے بندہ اپنا کام آسان کر سکتا. اچھا، تیسرے نمبر پر جو مادی وسائل ہیں، مادی وسائل کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. تیسرے نمبر پر عملی وسائل. عملی وسائل کیا ہیں؟ مثال کے طور پر مسجد بنانا ایک کام ہے جس میں پیسے بھی خرچ ہوں گے، محنت صرف ہوگی. ادارہ قائم کرنے لگے. مثال کے طور پر آپ کسی علاقے میں مسجد کے خطیب لاگے ہیں، تو وہاں کام کو وسعت دیتے ہوئے دعوت کی، اور کام کو آپ اللہ پہ بھروسہ کر کے، اللہ کا کام سمجھ کے، اپنے آپ کو اس کام کے خادم بنا کے آپ جت جائیں اس میں، پھر یہ دنیا تیری ہے. اس طرح کا کوئی ایک مصرع ہے کہ اگر یہ سب کچھ جھونک دیں تو سب دنیا تیری ہے. وہاں حفظ کا مدرسہ نہیں ہے. مثلا آپ لوگوں کو شوق دلائیں، جماعت جیسی بھی ہے، تو یار اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا. تو ہم یہاں ہمارے یہاں گاؤں کے بچے حفظ کرنے کے لیے دور دراز جاتے ہیں، یا یہاں کوئی شوق ذوق نہیں ہے، آپ شوق پیدا کرتے ہیں، لوگ تیار ہو جاتے ہیں، تو آپ کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے جی پڑھائے گا کون؟ میں پڑھا رہا ہوں یار، فی الحال میں خود ہی پڑھاؤں گا 2-3 گھنٹے حفظ کا، عصر کے بعد، فجر کے بعد، فلاں ٹائم ترجمہ پڑھانا. یعنی ایک ادارہ قائم، ایک کام وہاں تشکیل دے دیں، مسجد بنائیں، مدرسہ بنائیں. جیسے وہاں مدرسہ تو ہے، بنیاد کا مدرسہ نہیں. کسی داعی کی اللہ تعالیٰ کے فضل سے ماشاءاللہ شادی ایسی جگہ ہو گئی ہے کہ بیوی قرآن و حدیث پڑھی ہوئی ہے، وفاق المدارس کا امتحان دیا ہوا ہے، اس لیے بیکار ہی یہاں رہنا ہے سارا دن، چھوٹے موٹے کام. اس کو کسی تعمیری کام پہ لگا دیں. وہاں جماعت کے ساتھ مشورہ کر کے آپ کہتے ہیں کہ ہاں جی یہاں خواتین کی تعلیم کا بندوبست ہونا چاہیے، سب خواتین آ جائیں، چھوٹی بیٹیاں آ جائیں، بڑی عمر کی خواتین آ جائیں، نماز ٹھیک ہو جائے گی، قرآن ٹھیک ہو جائے گا، دعائیں یاد کروا دیں گے، سورہ کہف یاد کروا دیں گے. تو مثلا یہ وسائل ہیں عملی وسائل. یعنی ایک ہوگا فطری وسائل جو خود انسان کے جسم کے اندر موجود ہوتے ہیں، ان کا استعمال کرنا. اپنے جسم کے اندر موجود قول ہے، میں نے پہلے بات کی ہے، یہ سفر ہے، یہ اس طرح کی اور چیزیں جو انسان کے جسم سے کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں، ان کو استعمال میں لانا، یعنی اپنے آپ کو کھپانا، اور انسان خود وسیلہ بن جائے دعوت. اور پھر دوسرے نمبر پر جو فنی وسائل، دور حاضر کے وسائل ہیں، ان کا سیکھنا، سمجھنا اور محتاط استعمال کرنا. محتاط یہ بہت ضروری ہے. اور تیسرے نمبر پر عملی وسائل جیسے مسجد بنانا، کوئی ادارہ قائم کرنا، کوئی اس طرح کے کوئی ٹیمیں تشکیل دینا کام کے لیے، یہ ہیں عملی وسائل. اچھا، یہ جو آج کل جیسے چل رہا ہے ایک موضوع، یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں تنقید، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ کی شان میں تنقید، کہ امہات المؤمنین کی شان میں تنقید،
اس کے لیے اس موضوع پر کوئی نہ کوئی ورکشاپ، کوئی سیمینار، کوئی مطلب کوئی ایسا پروگرام بنا دینا. بہت ساری جگہوں پہ فیصلہ آباد میں بھی 4 روزہ دفاع صحابہ سیمینار ہوا ہے، 4 روزہ. جو اس کے بنیادی موضوعات ہیں وہ انہوں نے لوگوں کو پڑھائے اور سکھائے ہیں، کتابوں سے مطالعہ کروایا ہے، حالات میں جو کچھ ان موضوعات پر نظر کرنا. جو سیکولرزم ہے، جو الحاد ہے، ان ذرائع سے پھیلایا جا رہا ہے. آپ ان ذرائع کو بندے تیار کریں، موضوع تشکیل دیں، بندے اکٹھے کریں اور وہاں پہ لیکچر دے دیں. آپ خود پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ. لوگوں کو جن باتوں کے بارے میں ان کا کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے، وہ غلط معلومات کا شکار ہیں، کسی دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، تو ڈس انفارمیشن کا شکار ہے وہ. آپ ان کے لیے خود اور ایک آدھ کسی داعی کو پروگرام بنا کے اشتہار لگا دیں مسجد میں، اکٹھا کریں سب لوگوں کو، آؤ جی اس موضوع پر بات ہو. ایک آدھ جمعہ پڑھا دیں اس موضوع پر، تاکہ لوگوں میں اویئرنیس پیدا ہو، شعور پیدا ہو، احساس پیدا ہو کہ اس معاملے میں ہم غلطی کا شکار ہیں، غلط معلومات کا شکار ہیں. تو ان مسائل کو یہ ہیں بہت ضروری. اصل میں ہمارا دعوتی مزاج ختم ہو گیا نا، ہمارا غور و خوض ختم ہو گیا. تو یہ جو ہمارے لیکچر ہو رہے ہیں ان کا مقصد ہے کہ ہم دعوتی کام کے بارے میں مسلسل سوچیں. میں اور آپ کو درجن بھر لوگ ہیں، تو پھر یہ کام جب موقع ملے میدان عمل میں نکل کر دعوت و تبلیغ کا، تو ان موضوعات کو جو یہاں جن پر ہم غور کر رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں، ہم ان کو سامنے رکھتے ہوئے میدان عمل میں ان موضوعات سے جو گفتگو میں اور آپ کر رہے ہیں ان سے فائدہ اٹھائیں، آگے لوگوں کو اس کے ساتھ میں. تو اللہ تعالیٰ میرے اور آپ پر رحم فرمائے. ہمیں ان دعوتی مسائل پر سب سے پہلا جو 2 حصوں میں تقسیم کیا، ایک ہے معنوی مسائل اور ایک مادی مسائل. ان دونوں میں سے زیادہ اہم کیا ہے؟ ظاہر ہے پہلے بنیاد ہی ہوتی ہے جی، تو بنیاد کے اوپر ہی بات کھڑی ہوتی ہے. تو پہلے معنوی مسائل، معنوی مسائل میں اپنی دعوت پہ غور کرنا ہے، قرآن پر غور کرنا، حدیث پہ غور کرنا، سیرت پہ غور کرنا، سوچنا، اپنی ذمہ داری کو سوچنا. اور یہ سوچنا غور کرنا اللہ نے اس کا حکم بھی دیا ہے. غور کرنے والے، سوچنے والے، ان کی تعریف بھی کی ہے. انبیاء کرام بھی غور کرتے تھے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی غور کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے. پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا اور اس کے ساتھ اپنی دعوت پر خود عمل کرنا، اپنا اخلاق اچھا بنانا، کردار اچھا بنانا، اپنا ظاہری منظر اچھا بنانا. نبی علیہ السلام یعنی یہ کوئی دعوت کے لیے یہ کہیں شرط نہیں ہے کہ آپ بندہ میلا کچارا بنا رہے ہیں، بہرحال وقت بالکل اس کے گدوں غبار چڑھے ہوئے، یہ بال اگر رکھے ہوئے ہیں تو کنگھی کرنا، بالوں کو سمیٹ کے سنبھال کے رکھنا، خوشبو کا استعمال کرنا، دھلے ہوئے کپڑے پہننا، صاف ستھرا رہنا، یہ ہمارا دین اس کی تعلیم دیتا ہے. یہ معنوی مسائل کا حصہ ہے. اور پھر ان ظاہری چیزوں کے ساتھ جتنا میرا اور آپ کا عمل ہوگا دعوت پر، جتنا اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا، جتنا اللہ پر توکل زیادہ ہوگا، جتنی دعائیں میں اور آپ زیادہ کریں گے، جتنا دھیان اپنے اصل کام پر ہوگا، اتنی اللہ تعالیٰ کی مدد زیادہ آئے گی. تو پھر وہ جو مادی مسائل آپ نے اپنانے وہ کارگر ہونا شروع ہو جائے گی. مادی مسائل میں دعوت دینا، یہ تقریر کرنا، درس دینا، کوئی کلاس میں پڑھا دینا، یہ قول ہے. قولوا للناس حسنا قل الحق ولو كان مرا. ٹھیک ہے. قل لا الہ الا اللہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ. ٹھیک ہے. یہ فطری مسائل. اور اس کے بعد ہیں مسائل کون سے؟ فنی مسائل، یعنی دور حاضر کے جو مسائل ہیں، ذرائع ہیں ابلاغ. یہ سپیکر ہی ہے، مثلا سپیکر کا استعمال کبھی کوئی زمانہ تھا سپیکر تھا. نبی علیہ السلام نے اپنی آواز کو دور تک پہنچانے کے لیے خطبہ حجۃ الوداع میں ایک اونٹ کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے دور تک آواز پہنچا دی. آپ ذرا غور کریں، آواز کا دور تک پہنچنا کتنا ضروری ہے.
اور جو جو وسائل آپ کے پاس تھے ممکن تھے، آپ نے لوگ حیران تھے، یار ہم نے کبھی یہ بات فلاں سوچی نہیں. تو یہ جو مسائل ہیں ان کا استعمال کرنا. آج کل اسپیکر ہے، آپ کا مسئلہ اسپیکر ہے، یا یہ اور اس کے علاوہ دیگر چیزیں ہیں، ریکارڈنگز ہیں، اور مفید طریقے سے اچھے طریقے کے ساتھ لوگوں کے سامنے پریزنٹ کریں. آپ کی پریزنٹیشن جتنی اچھی ہوگی آپ کا رزلٹ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اتنا زیادہ اچھا ہونے کا امکان. پیشکش اچھی ہوئی. ہمارے پاس ایک ورک شاپ تھی تربیت اساتذہ کی، اس میں ہمارے ایک پروفیسر ایم اے رف تھے. تو پریزنٹیشن پر بات کرتے ہوئے انہوں نے اپنے کسی معاون کو کہہ رکھا تھا، وہ ایک پلیٹ میں نا بڑے کافی سارے بسکٹ سجے ہوئے بڑی ترتیب کے ساتھ خوبصورتی کے ساتھ وہ لیکچر کے دوران لے کے آ گیا استاد جی کے سامنے. سب وہ ظاہر ہے بھوک بھی لگی ہو بندہ، اور اس کے سامنے سجی ہوئی پلیٹ بسکٹوں کی آ جائے اور خوشبو بھی آ رہی ہو تو جی تو چاہتا ہے فوراً کھانا ہے جی. اچھا وہ سارے ایک ایک بسکٹ دیا انہوں نے سب کو کھا لیے. اب باقی جو پڑے ہوئے نا انہوں نے کیا کیا، اور سارے اپنے ہاتھ سے ہمارے سامنے اٹھا کے چورا کر دیں. ایسا چورا کر دیں مکس کر دیں کہ آپ کھائیں مہمانوں کے آگے رکھیں. کہتا نہیں استاد جی تو جی نہیں چاہتا، مہمانوں کے سامنے تو ایسے نہیں رکھتے. کہتے بھائی یہ مسئلہ پریزنٹیشن کا ہے. انہوں نے کہا کہ 50 روپے کی چنوں کی پلیٹ فلاں جگہ سے ملتی ہے، تو وہی اس فلاں اس کے لیے ایک ہوٹل کا نام یہ کہ وہاں اندر چل جائیں، وہ 200 روپے کی پلیٹ دے رہا ہے. مسئلہ کیا ہے پریزنٹیشن کا. وہ ریڈی میں بیٹھا ہوا ہے، وہ شاپ کے اندر ہے، شیشے لگے ہوئے ہیں، 2 بندے بھی رکھے ہوئے ہیں. حالانکہ یہ ریڈی ہوئے چلے اس سے زیادہ مزیدار ہے. وہ پیسے جو اندر والا ہوٹل والا لے رہا ہے وہ پریزنٹیشن کے پیسے کما رہا ہے، حالانکہ وہ چیز ناقص ہے، پیسے زیادہ کما رہا ہے. اس طرح جو پریزنٹیشن ہے پیشکش ہے. تو آپ ان وسائل سے اپنی چیز کو مؤثر بنا سکتے ہیں، مفید بنا سکتے ہیں. آپ گفتگو اچھی کر کے اور اس کی اچھی ریکارڈنگ کر کے، وہ ریکارڈنگ آڈیو یا ویڈیو کر کے آپ لوگوں تک اچھے طریقے سے پہنچا سکتے ہیں. لیکن مقصد اپنے آپ کو پریزنٹ کرنا نہیں ہے. مقصد کیا ہے؟ دعوت کو پریزنٹ کرنا ہے، دعوت پیش کرنی ہے آپ نے. ٹھیک ہے. اور تیسرے نمبر پر وسائل جو مادی وسائل ہیں، تیسرے نمبر پر وہ عملی وسائل ہیں، عملی چیزیں ہیں جس میں جو بھی بات کہی، اداروں کی تشکیل و تعمیر، دروس کا اہتمام، کسی شیخ کو بلانا، ورکشاپ، مسجد، مدرسہ، ادارہ وغیرہ، اس طرح کے جو آپ اگر ضرورت ہو تو آپ اللہ کا بھروسہ کر کے ان کاموں میں حصہ مسلسل ڈالیں. آپ اللہ تعالیٰ آپ سے زیادہ دعوت کا کام لے. وہ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.